سامعین، سورہ قاف کا تعارف سنیے۔ قرآن پاک کی 7 منزلوں کی تفصیل۔ جن صورتوں کو مفصل کی صورتیں کہا جاتا ہے ان میں سب سے پہلی صورت یہی ہے، یعنی سورہ قاف۔ گو ایک قول یہ بھی ہے کہ مفصل کی صورتیں سورہ حجرات سے شروع ہو جاتی ہیں۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ مفصل کی صورتیں عما یتساءلون سے شروع ہوتی ہیں، یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ علماء میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔ مفصل کی صورتوں کی پہلی صورت یہی ہے۔ اس کی دلیل سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے جو باب تہذیب القرآن میں ہے، جو اوس ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لیکن اس کی سند میں سخت ضعف ہے۔ پس پہلی 6 منزلوں کی کل 48 صورتیں ہوئیں، پھر ان کے بعد مفصل کی تمام صورتوں کی ایک منزل تو 49ویں صورت یہی سورہ قاف پڑتی ہے۔ باقاعدہ گنتی سنیے۔ پہلی منزل کی 3 صورتیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء ہوئیں۔ دوسری منزل کی 5 صورتیں سورہ مائدہ، انعام، اعراف، انفال اور براءہ ہوئیں۔ تیسری منزل کی 7 صورتیں یعنی سورہ یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم، حجر اور نحل ہوئیں۔ چوتھی منزل کی 9 صورتیں سورہ سبحان، کہف، مریم، طٰہٰ، انبیاء، حج، مؤمنون، نور اور فرقان ہوئیں۔ پانچویں منزل کی 11 صورتیں سورہ شعراء، نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، الف لام میم سجدہ، احزاب، سبا، فاطر اور یاسین ہوئیں۔ چھٹی منزل کی 13 صورتیں باقی رہیں جو حجرات کے بعد کی صورت سے شروع ہوں گی، اور وہ سورہ قاف ہے، اور یہی ہم نے کہا تھا فالحمدللہ۔ صحیح مسلم میں ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عید کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا سورہ قاف اور سورہ اقتربت الساعۃ۔ مسلم میں ہے ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 سال تک یا 1 سال کچھ ماہ تک ایک ہی تنور رہا۔ میں نے سورہ قاف والقرآن المجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن سن کر یاد کر لی، اس لیے کہ ہر جمعے کے دن جب آپ لوگوں کو خطبہ سنانے کے لیے ممبر پر آتے تو اس سورت کی تلاوت کرتے۔ الغرض بڑے بڑے مجمع کے موقع پر جیسے عید ہے، جمعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت کرتے، کیونکہ اس میں ابتدائے خلق کا، مرنے کے بعد جینے کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا، حساب و کتاب کا، جنت و دوزخ کا، ثواب و عذاب کا اور رغبت و ڈراوے کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج۔ قاف، بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم ہے، بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا یہ ایک عجیب چیز ہے۔ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے یہ پھر زندہ کیا جانا دور از عقل ہے؟ زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور ہمارے پاس کتاب ہے سب یاد رکھنے والی، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا ہے جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی، بس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حرف قاف کے بارے میں خلاف عقل و نقل روایات۔ قاف حروف ہجا سے ہے جو صورتوں کے اول میں آتے ہیں، جیسے صاد، نون، الف لام میم، حا میم، طا سین وغیرہ۔ ہم نے ان کی پوری تشریح سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں کر دی ہے۔ بعض سلف کا قول ہے کہ قاف ایک پہاڑ ہے جو تمام زمین گھیرے ہوئے ہے۔ میں تو جانتا ہوں کہ دراصل یہ بنی اسرائیل کے خرافات میں سے ہے جنہیں بعض لوگوں نے لے لیا، یہ سمجھ کر کہ ان سے روایت لینی مباح ہے، گو تصدیق تکذیب نہیں کر سکتے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اور اس جیسی اور روایتیں تو بنی اسرائیل کے بد دینوں نے گھڑ لی ہوں گی تاکہ لوگوں پر دین کو خلط ملط کر دیں۔ آپ خیال کیجئے کہ اس امت میں باوجود یہ کہ علماء کرام اور حفاظان عظام کی بہت بڑی دیندار مخلص جماعت ہر زمانے میں موجود رہی، تاہم بددینوں نے بہت تھوڑی مدت میں موضوع یعنی من گھڑت احادیث تک گھڑ لیں۔ پس بنی اسرائیل جن پر مدتیں گزر چکیں،
جو حفظ سے عاری تھے، جن میں نقادان فن موجود نہ تھے، جو کلام الہی کو اصلیت سے ہٹا دیا کرتے تھے، جو شرابوں میں مخمور رہا کرتے تھے، جو آیات الہی کو بدل ڈالا کرتے تھے، ان کا کیا ٹھیک ہے؟ پس حدیث نے جو روایات ان سے لینی مباح رکھی ہیں، یہ وہ روایات ہیں جو کم از کم عقل و فہم میں تو آ سکیں، نہ وہ جو صریح خلاف عقل ہوں کہ سنتے ہی ان کے باطل اور غلط ہونے کا فیصلہ عقل کر دیتی ہو، اور اس کا جھوٹ ہونا اتنا واضح ہو کہ اس پر دلیل لانے کی ضرورت نہ پڑے۔ پس مندرجہ بالا روایت بھی ایسی ہی ہے، واللہ اعلم۔ افسوس کہ بہت سے سلف و خلف نے اہل کتاب سے اس قسم کی حکایتیں قرآن مجید کی تفسیر میں وارد کر دی ہیں۔ دراصل قرآن کریم ایسی زٹلایات کا کچھ محتاج نہیں، فالحمدللہ۔ یہاں تک کہ امام ابو محمد عبد الرحمن ابن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ نے بھی یہاں ایک عجیب و غریب اثر بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما وارد کر دیا ہے، جو ازروئے سند کے ثابت نہیں۔ اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک سمندر پیدا کیا ہے جو اس ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس سمندر کے پیچھے ایک پہاڑ ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اس کا نام قاف ہے۔ آسمان دنیا اسی پر اٹھا ہوا ہے۔ پھر اللہ نے اس پہاڑ کے پیچھے ایک زمین بنائی ہے جو اس زمین سے 7 گنا بڑی ہے۔ پھر اس کے پیچھے ایک سمندر ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے۔ پھر اس کے پیچھے پہاڑ ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اسے بھی قاف کہتے ہیں۔ دوسرا آسمان اسی پر بلند کیا ہوا ہے۔ اسی طرح 7 زمینیں، 7 سمندر، 7 پہاڑ اور 7 آسمان گنوائے۔ پھر سورہ لقمان کی آیت نمبر 27، والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر تلاوت فرمائی۔ اس اثر کی اسناد میں انقطاع یعنی بیچ میں سند کٹی ہوئی ہے۔ علی بن ابی طلحہ جو روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کرتے ہیں، اس میں ہے کہ قاف اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں قاف بھی مثل صاد، نون، حامیم، طاسین، الف لام میم وغیرہ کے حروف ہجا میں سے ہے۔ پس ان روایات سے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما کا وہ فرمان ہونا اور دور ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ کام کا فیصلہ کر دیا گیا، قسم ہے اللہ کی، اور قاف کہہ کر باقی جملہ چھوڑ دیا گیا کہ یہ دلیل ہے کہ محذوف پر جیسے شاعر کہتا ہے قلت لها قفی فقالت قاف، لیکن یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں، اس لیے کہ محذوف پر دلالت کرنے والا کلام صاف ہونا چاہیے، اور یہاں کون سا کلام ہے جس سے اتنے بڑے جملے کے محذوف ہونے کا پتہ چلے؟ پھر اس کرم اور عظمت والے قرآن کی قسم کھائی جس کے آگے سے یا پیچھے سے باطل آ نہیں سکتا، جو حکمتوں اور تعریفوں والے رب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس قسم کا جواب کیا ہے؟ اس میں بھی کئی قول ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے تو بعض نحویوں سے نقل کیا ہے کہ اس کا جواب قد علمنا پوری آیت تک ہے، لیکن یہ بھی غور طلب ہے، بلکہ جو اب قسم کے بعد کا مضمون کلام ہے، یعنی نبوت اور دوبارہ جی اٹھنے کا ثبوت اور تحقیق گو قسم لفظوں سے اس کو جواب نہ بتلاتی ہو، ایسا قرآن کی قسموں کے جواب میں اکثر ہے، جیسے کہ سورہ صاد کی تفسیر کے شروع میں گزر چکا ہے، اسی طرح یہاں بھی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کافروں نے اس بات پر تعجب ظاہر کیا کہ انہی میں سے ایک انسان کیسے رسول بن گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 2 میں فرمایا اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ الآیہ، یعنی کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف اپنی وحی بھیجی کہ تم لوگوں کو ہوشیار کر دو، یعنی دراصل یہ کوئی تعجب کی چیز نہ تھی۔ اللہ جسے چاہے فرشتوں میں سے اپنی رسالت کے لیے چن لیتے ہیں اور جسے چاہے انسانوں میں سے چن لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے مرنے کے بعد کے جی اٹھنے کو بھی تعجب کی نظروں سے دیکھا اور کہا کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہمارے جسم کے اجزاء جدا جدا ہو کر ریزہ ریزہ ہو کر مٹی ہو جائیں گے، اس کے بعد اسی ہیئت و ترکیب میں ہمارا دوبارہ جی اٹھنا محال اور دور کی بات ہے۔ ان کے جواب میں فرمان صادر ہوا کہ زمین ان کے جسموں کو جو کھا جاتی ہے اس سے بھی ہم غافل نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان کے ذرے کہاں گئے اور کس حالت میں کہاں ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے جو اس کی محافظ ہے، ہمارا علم ہے جو اس کو شامل ہے اور ساتھ ہی کتاب میں محفوظ ہے۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، فرماتے ہیں یعنی ان کے گوشت، چمڑے، ہڈیاں اور بال جو کچھ زمین کھا جاتی ہے ہمارے علم میں ہے۔ پھر پروردگار عالم اللہ تعالیٰ ان کفار و مشرکین کے اس محال سمجھنے کی اصل وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ دراصل یہ حق کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، اور جو لوگ اپنے پاس حق کے آ جانے کے بعد اس کا انکار کر دیں ان سے بھلی سمجھ چھن جاتی ہے۔ مریج کے معنی ہیں مختلف، مضطرب، منکر اور خلط ملت کے۔
جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک، یعنی یقیناً تم اے کافرو ایک جھگڑے کی بات میں پڑے ہوئے ہو، قرآن کی پیروی سے وہی رکتا ہے جو بھلائی سے پھیر دیا گیا ہے۔ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ کیا ان کافروں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور زینت دی ہے؟ اس میں کوئی شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے ہیں اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی ہیں تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے غلے پیدا کیے اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے طے بطے ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح قبروں سے نکلنا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے، ایک سے ایک بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا نمونہ۔ یہ کافر لوگ جس چیز کو ناممکن خیال کرتے تھے، پروردگار عالم اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ بڑھے چڑھے ہوئے اپنی قدرت کے نمونے سامنے رکھ رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ آسمان کو دیکھو، اس کی بناوٹ پر غور کرو، اس کے روشن ستاروں کو دیکھو اور دیکھو کہ اتنے بڑے آسمان میں ایک سوراخ، ایک چھید، ایک شگاف، ایک دراڑ نہیں۔ چنانچہ سورہ تبارک یعنی سورہ ملک کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الآیہ، یعنی اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے، تو اللہ تعالیٰ کی صنعت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا، تو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے، پھر بار بار غور کر کے دیکھ، تیری نگاہ نامراد اور عاجز ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی۔ پھر فرمایا زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور بچھا دیا اور اس میں پہاڑ جما دیے تاکہ یہ زمین ہل نہ سکے، کیونکہ وہ ہر طرف سے پانی سے گھری ہوئی ہے، اور اس میں ہر قسم کی کھیتیاں، پھل سبزے اور قسم قسم کی چیزیں اگا دیں جیسے اور جگہ ہے۔ ہر چیز کو ہم نے جوڑ جوڑ پیدا کیا تاکہ تم اے انسانوں نصیحت و عبرت حاصل کرو۔ بہیج کے معنی خوش منظر، خوشنما، بارونق۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا آسمان و زمین اور ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اور نشانات دانائی اور بینائی کا ذریعہ ہیں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھنے والا ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے نفع دینے والا پانی آسمان سے برسا کر اس سے باغات بنائے اور وہ کھیتیاں بنائیں جو کاٹی جاتی ہیں اور جن کے اناج کھلیان میں ڈالے جاتے ہیں، اور اونچے اونچے کھجور کے درخت اگا دیے جو بھرپور میوے لاتے ہیں اور لدے رہتے ہیں۔ یہ مخلوق کی روزیاں ہیں، اور اسی پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، وہ لہلہانے لگی اور خشکی کے بعد تر و تازہ ہو گئی اور چٹیل سوکھے میدان سرسبز ہو گئے۔ یہ مثال ہے موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی اور ہلاکت کے بعد آباد ہونے کی۔ یہ نشانیاں جنہیں تم روز مرہ دیکھ رہے ہو، کیا تمہاری رہبری اس امر کی طرف نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کے جلانے پر پوری طرح قادر ہے؟ چنانچہ سورہ مؤمن کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش انسانی پیدائش سے بہت بڑی ہے۔ اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 33 میں فرمایا اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدیر، یعنی کیا وہ کفار و مشرکین نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر دیا اور ان کی پیدائش سے نہ اللہ تعالیٰ تھکے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہ ہوں گے کہ مردوں کو جلا دے؟ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً الآیہ، یعنی اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ زمین بالکل خشک اور بنجر ہوتی ہے، ہم آسمان سے برسات برساتے ہیں جس سے وہ لہلہانے اور پیداوار اگانے لگتی ہے۔ کیا میری قدرت کی نشانی یہ نہیں بتلاتی کہ جس ذات نے اسے زندہ کر دیا وہ مردوں کے جلانے پر بلا شک و شبہ قادر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام تر چیزوں پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور رس والوں نے اور سمودیوں نے اور عادیوں نے اور فرعون نے اور برادران لوط نے اور ایکا والوں اور تبع کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا۔ کیا پس ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے؟ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نبیوں کی تکذیب کرنے والی قومیں تباہ ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ اہل مکہ کے کفار و مشرکین کو ان عذابوں سے ڈرا رہے ہیں جو ان جیسے جھٹلانے والوں پر ان سے پہلے آ چکے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم جنہیں اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا، اور اصحاب رس جن کا پورا واقعہ سورہ فرقان کی تفسیر میں گزر چکا ہے، اور ثمود اور عاد اور امت لوط جسے زمین میں دھسا دیا اور اس زمین کو سڑا ہوا دلدل بنا دیا۔ یہ سب کیا تھا؟ ان کے کفر، ان کی سرکشی اور مخالفت حق کا نتیجہ۔ اصحاب ایکا سے مراد قوم شعیب ہیں اور قوم تبع سے مراد یمانی ہے۔ سورہ دخان میں ان کا واقعہ بھی گزر چکا ہے اور وہیں اس کی پوری تفسیر ہے، یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ فالحمدللہ، ان تمام امتوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی تھی اور عذاب الہی سے ہلاک کر دیے گئے۔ یہی عادت اللہ تعالیٰ کی جاری ہے۔ یہ یاد رہے کہ ایک رسول کو جھٹلانے والا تمام رسولوں کا منکر ہے، جیسے اللہ جل وعلا نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 105 میں فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کا انکار کیا، حالانکہ ان کے پاس صرف نوح علیہ السلام ہی تنہا رسول آئے تھے۔ پس دراصل یہ تھے ایسے کہ اگر ان کے پاس تمام رسول آ جاتے تو یہ سب کو جھٹلاتے، ایک کو بھی نہ مانتے، سب کی تکذیب کرتے، ایک کی بھی تصدیق نہ کرتے۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وعدہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ثابت ہو گیا اور صادق آ گیا۔ پس اہل مکہ کے کفار و مشرکین اور دیگر مخاطب لوگوں کو بھی اس بد خصلت سے پرہیز کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب کا کوڑا ان پر بھی برس پڑے۔ کیا جب یہ کچھ نہ تھے ان کا رچا دینا ہم پر بھاری پڑا، جو یہ اب دوبارہ پیدا کرنے کے منکر ہو رہے ہیں؟ ابتدا سے تو اعادہ بہت ہی آسان ہوا کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 27 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یعنی ابتداءً اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یعنی انسان اپنی پیدائش کو تو بھول کر ہمارے سامنے مثالیں بیان کرنے لگا اور کہنے لگا ان بوسیدہ سڑی گلی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اے نبی آپ جواب دیجئے کہ وہ اللہ جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا اور جو تمام مخلوق کو جانتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بنی آدم ایذا دیتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، حالانکہ پہلی دفعہ پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے سے کچھ آسان نہیں، یعنی پہلی مرتبہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تو پھر دوبارہ اسی چیز کو پیدا کرنا کیوں کر دشوار اور مشکل ہو سکتا ہے؟ ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ دشوار اور مشکل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کام کو سر انجام دینا بالکل آسان ہے۔ اللہ رب العالمین تمام تر خوبیوں کے مالک ہیں اور زبردست قدرتوں کے مالک ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. جس وقت کہ وہ لینے والے لیتے جاتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے. انسان کوئی لفظ منہ سے نکالنے نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے. موت کی سختی یقیناً پیش آئے گی، یہی ہے جس سے اے انسان تو بدکتا پھرتا تھا. اور سور پھونک دیا جائے گا، وعدہ عذاب کا دن یہی ہے. اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہمراہ لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا. یقیناً اے انسان تو اس سے غفلت میں تھا، لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، پس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے. سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. اللہ کا علم و قدرت انسان کی شعرک سے زیادہ قریب ہے، اور خود اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہی انسان کے پیدا کرنے والے ہیں، اور اللہ کا علم تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، یہاں تک کہ انسان کے دل میں جو برے بھلے خیالات پیدا ہوتے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں. چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل میں جو خیالات آئیں ان سے درگزر فرما لیا ہے جب تک کہ وہ زبان سے نہ نکالیں یا عمل نہ کریں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے نزدیک ہیں، یعنی ہمارے فرشتے. اور بعضوں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کا علم. ان کی غرض یہ ہے کہ کہیں حلول اور اتحاد نہ لازم آ جائے جو بالاجماع اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت و مقدس سے بعید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بالکل پاک ہے. لیکن لفظ کا تقاضا یہ نہیں، اس لیے کہ وہ انا نہیں کہا بلکہ وہ نحنو کہا، یعنی میں نہیں کہا بلکہ ہم کہا ہے. یہی لفظ اس شخص کے بارے میں کہے گئے ہیں جس کی موت قریب آ گئی ہو اور منزہ کے عالم میں ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 85 میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ الْآيَةِ، یعنی ہم تم سب سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے. یہاں بھی مراد مرنے والے سے قریب فرشتے ہیں کہ وہ اس قدر قریب ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم نے ہی ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. فرشتے ہی ذکر یعنی قرآن کریم کو لے کر نازل ہوئے ہیں، اور یہاں بھی مراد فرشتوں کی اتنی نزدیکی ہے جس پر اللہ نے انہیں قدرت بخش رکھی ہے. پس انسان پر ایک چوکا فرشتے کا ہوتا ہے اور ایک شیطان کا. اسی طرح شیطان بھی جسم انسان میں اسی طرح پھرتا ہے جس طرح خون، جیسے سچوں کے سچے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس لیے اس کے بعد ہی فرمایا کہ 2 فرشتے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں. ابن آدم کے منہ سے جو کلمہ نکلتا ہے اسے محفوظ رکھنے والے اور اسے نہ چھوڑنے والے اور فوراً لکھ لینے والے فرشتے مقرر ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفطار کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ الآیہ، تم پر اے انسانوں محافظ ہیں، بزرگ فرشتے جو تمہارے فعل سے باخبر ہیں اور لکھنے والے ہیں. حسن و قتادہ رحمہم اللہ تو فرماتے ہیں یہ فرشتے ہر نیک و بد عمل لکھ لیا کرتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما کے 2 قول ہیں، ایک تو یہی ہے، دوسرا قول آپ کا یہ ہے کہ ثواب و عذاب آپ کا لکھ لیا کرتے ہیں. لیکن آیت کے ظاہری الفاظ پہلے قول کی ہی تائید کرتے ہیں، کیونکہ فرمان ہے جو لفظ نکلتا ہے اس کے پاس محافظ تیار ہیں. چنانچہ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں انسان ایک کلمہ اللہ کی رضامندی کا کہہ گزرتا ہے جسے وہ کوئی بہت بڑا اجر کا کلمہ نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اپنی رضامندی اس کے لیے قیامت تک لکھ دیتے ہیں. اور کوئی کلمہ برائی کا، ناراضی الہی کا اسی طرح بے پرواہی سے کہہ گزرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضی اس پر اپنی ملاقات کے دن تک لکھ دیتے ہیں. علقمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث نے مجھے بہت سی باتوں سے بچا لیا. ترمذی وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے اور امام ترمذی اسے حسن بتلاتے ہیں.
احنف ابن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے اور یہ بائیں طرف والے پر امین ہے. جب بندے سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو یہ کہتا ہے ٹھہر جا، اگر اس نے اسی وقت توبہ کر لی تو اسے لکھنے نہیں دیتا، اور اگر اس نے توبہ نہ کی تو وہ لکھ لیتا ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ اس آیت کی تلاوت کر کے فرماتے تھے اے ابن آدم، تیرے لیے صحیفہ کھول دیا گیا ہے اور دو بزرگ فرشتے تجھ پر مقرر کر دیے گئے ہیں، ایک تیرے داہنے دوسرا بائیں. دائیں طرف والا تو تیری نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے اور بائیں طرف والا برائیوں کو دیکھتا رہتا ہے. اب تو جو چاہے عمل کر، کمی کر یا زیادتی کر، جب تو مرے گا تو یہ دفتر لپیٹ دیا جائے گا اور تیرے ساتھ تیری قبر میں رکھ دیا جائے گا، اور قیامت کے دن جب تو اپنی قبر سے اٹھے گا تو یہ تیرے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. یعنی ہر انسان کی شامت اعمال ہم نے اس کے گلے لگا دی ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کے سامنے اس کا نام اعمال ایک کتاب ڈال دیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا. پھر اس سے کہیں گے کہ اپنی کتاب پڑھ لے، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کو کافی ہے. پھر حسن رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ نے بڑا ہی عدل و انصاف کیا جس نے خود تجھے ہی تیرا محاسب بنا دیا. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو کچھ تو برا بھلا کلمہ زبان سے نکالتا ہے وہ سب لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ تیرا یہ کہنا بھی کہ میں نے کھایا، میں نے پیا، میں گیا، میں آیا، میں نے دیکھا وغیرہ. پھر جمعرات والے دن اس کے اقوال و افعال پیش کیے جاتے ہیں، خیر و شر باقی رکھ لی جاتی ہے اور سب کچھ ہٹا دیا جاتا ہے. یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سورہ رعد کی آیت نمبر 39 کے، جس میں اللہ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں ثابت رکھتے ہیں، اور اللہ ہی کے پاس ام الکتاب ہے. امام احمد رحمہ اللہ کی بابت مروی ہے کہ آپ اپنے مرض الموت میں کرراہ رہے تھے تو آپ کو معلوم ہوا کہ جلیل القدر تابعی امام طاؤس ابن کیسان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے اسے بھی لکھتے ہیں، چنانچہ آپ نے کراہنا بھی چھوڑ دیا. اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اپنی موت کے وقت اف بھی نہ کی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اے انسان، موت کی بے ہوشی یقیناً آئے گی، اس وقت وہ شک دور ہو جائے گا جس میں آج کل تو مبتلا ہے. اس وقت تجھ سے کہا جائے گا کہ یہی ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا، اب وہ آ گئی تو کسی طرح اس سے نجات نہیں پا سکتا، نہ بچ سکتا ہے، نہ اسے روک سکتا ہے، نہ اسے اپنے سے دور ڈھکیل سکتا ہے، نہ ٹال سکتا ہے، نہ مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کسی کی مدد و سفارش کچھ کام آ سکتی ہے. صحیح یہی ہے کہ یہاں خطاب مطلق انسان سے ہے، گو بعضوں نے کہا ہے کافر سے ہے اور بعضوں نے کچھ اور بھی کہا ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اپنے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آخری وقت میں آپ کے سرانے بیٹھی تھی، آپ پر غشی طاری ہوئی تو میں نے یہ بیت پڑھا من لا يزال دمعه مقنعا فإنه لا بد مرة مدفوق. مطلب یہ ہے کہ جس کے آنسو ٹھہرے ہوئے ہیں وہ بھی ایک مرتبہ ٹپک پڑیں گے. تو آپ نے اپنا سر اٹھا کر کہا پیاری بچی، یوں نہیں بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق. اور روایت میں بیت کا پڑھنا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا مروی ہے کہ یوں نہیں اے میری بچی بلکہ یہ آیت پڑھو. اس اثر کے اور بھی بہت سے طریق ہیں جنہیں میں نے سیرت الصدیق رضی اللہ عنہ میں آپ کی وفات کے بیان میں جمع کر دیا ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کی غشی طاری ہونے لگی یعنی بے ہوشی، تو رسول اللہ اپنے چہرے مبارک سے پسینہ پوچھتے جاتے اور فرماتے جاتے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، موت کی بڑی سختیاں ہیں. اس آیت کے پچھلے جملے کی تفسیر دو طرح کی گئی ہے. ایک تو یہ کہ ما موصولہ ہے، یعنی یہ وہی ہے جسے اے انسان تو بہت دور جانتا تھا. دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں ما نافیہ ہے، تو معنی یہ ہوں گے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے جدا کرنے کی، جس سے بچنے کی تجھے اے انسان قدرت نہیں، تو اس سے ہٹ نہیں سکتا. اس کے بعد سور پھونکے جانے کا ذکر ہے جس کی پوری تفسیر والی حدیث گزر چکی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ تو میدان محشر کی طرف لانے والا ہوگا اور ایک فرشتہ اس کے اعمال کی گواہی دینے والا ہوگا. ظاہر آیت میں یہی ہے
اور امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں۔ تفسیر ابن جریر ہی میں ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت ممبر پر کی اور فرمایا، ایک چلانے والا جس کے ہمراہ یہ میدان محشر میں آئے گا، اور ایک گواہ ہوگا جو اس کے اعمال کی شہادت یعنی گواہی دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سائق سے مراد فرشتہ ہے اور شہید سے مراد عمل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، سائق فرشتوں میں سے ہوں گے اور شہید سے مراد خود انسان ہے جو اپنے اوپر آپ گواہی دے گا۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں جو خطاب ہے اس کی نسبت 3 قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ خطاب کافر سے ہوگا، دوسرا یہ کہ اس سے مراد عام انسان ہے، نیک بد سب، تیسرا یہ کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرے قول یعنی اس سے مراد عام انسان نیک بد ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت اور دنیا میں وہی نسبت ہے جو بیداری اور خواب میں ہے، اور تیسرے قول یعنی اس سے مراد رسول اللہ ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اے نبی آپ اس قرآن کی وحی سے پہلے غفلت میں تھے، ہم نے یہ قرآن نازل فرما کر آپ کی آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیا، آپ کی نظر قوی ہو گئی۔ لیکن الفاظ قرآنی سے تو ظاہر یہی ہے کہ اس سے مراد عام ہے، یعنی ہر شخص سے کہا جائے گا کہ تو اس دن سے غافل تھا، اس لیے کہ قیامت کے دن ہر شخص کی آنکھیں خوب کھل جائیں گی، یہاں تک کہ کافر بھی استقامت پر ہو جائے گا، لیکن یہ استقامت اسے نفع نہ دے گی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 38 میں فرمایا، اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا، یعنی جس روز یہ ہمارے پاس آئیں گے خوب دیکھتے سنتے ہوں گے۔ اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 12 میں فرمایا، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ الآیہ، یعنی اے نبی وہ وقت بھی قابل دید ہے کہ تم دیکھتے جب گنہگار لوگ اپنے رب کے سامنے سرنگو پڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں دنیا میں لوٹا دیجئے تو ہم نیک اعمال کریں گے اور کامل یقین رکھیں گے۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ انسان کا ہم نشین فرشتہ کہے گا، یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا، ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو جو نیک کام سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، بس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ہم نشین شیطان کہے گا، اے ہمارے پروردگار میں نے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے، بس میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعدہ عذاب بھیج چکا تھا، میرے ہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انسان کا نگران اور گواہ فرشتہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ جو فرشتہ ابن آدم کے اعمال پر مقرر ہے وہ اس کے اعمال کی گواہی دے گا اور کہے گا کہ یہ ہے میرے پاس تیرا حاضر بلا کم و کاست۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس فرشتے کا کلام ہوگا جسے سائق کہا گیا ہے جو اسے محشر میں لے آیا تھا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک مختار قول یہ ہے کہ یہ شامل ہے اس فرشتے کو بھی اور گواہی دینے والے فرشتے کو بھی۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے فیصلے عدل و انصاف سے کریں گے۔ القیا تثنیہ کا صیغہ ہے، بعض نحوی کہتے ہیں کہ بعض عرب واحد کو تثنیہ کر دیا کرتے ہیں، جیسے کہ حجاج کا مقولہ مشہور ہے کہ وہ اپنے جلاد سے کہتا تھا اضربا عنقہ، تم دونوں اس کی گردن مار دو، حالانکہ جلاد ایک ہی ہوتا تھا۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کی شہادت میں عربی کا ایک شعر بھی پیش کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دراصل یہ نون تاکید ہے جس کی تسہیل الف کی طرف کر لی ہے، لیکن یہ بہت دور کی بات ہے، اس لیے کہ ایسا تو وقف کی حالت میں ہوتا ہے۔ بظاہر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب اوپر والے دونوں فرشتوں سے ہوگا، لانے والے فرشتے نے اسے حساب کے لیے پیش کیا اور گواہی دینے والے نے گواہی دے دی، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو حکم دیں گے کہ اسے جہنم کی آگ میں ڈال دو جو بدترین جگہ ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہر کافر اور ہر حق کے مخالف اور ہر حق کے نہ ادا کرنے والے
اور ہر نیکی، صلہ رحمی اور بھلائی سے خالی رہنے والے اور ہر حد سے گزر جانے والے، خواہ وہ مال کے خرچ میں اسراف کرتا ہو، خواہ بولنے اور چلنے پھرنے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ نہ کرتا ہو، اور ہر شک کرنے والے اور ہر اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے کے لیے یہی حکم ہے کہ اسے پکڑ کر سخت جہنم کے عذابوں میں ڈال دو۔ پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ جہنم قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اپنی گردن نکالے گی اور بآواز بلند پکار کر کہے گی، جسے تمام محشر کا مجمع سنے گا، کہ میں 3 قسم کے لوگوں پر مقرر کی گئی ہوں، ہر سرکش حق کے مخالف کے لیے اور ہر مشرک کے لیے اور ہر تصویر بنانے والے کے لیے، پھر وہ ان سب سے لپٹ جائے گی۔ مسند کی حدیث میں تیسری قسم کے لوگ وہ بتلاتے ہیں جو ظالمانہ قتل کرنے والے ہوں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، اس کا ساتھی کہے گا، اس سے مراد شیطان ہے جو اس کے ساتھ موکل تھا، یہ اس کافر کو دیکھ کر اپنی برات و بیزارگی کرے گا اور کہے گا کہ میں نے اسے نہیں بہکایا، بلکہ یہ تو خود گمراہ تھا، باطل کو از خود قبول کر لیتا تھا، حق کا اپنے آپ مخالف تھا۔ جیسے دوسری آیت میں ہے کہ شیطان جب دیکھے گا کہ کام ختم ہوا تو کہے گا، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں تو وعدہ خلاف ہوں ہی، میرا کوئی زور تم پر تھا ہی نہیں، میں نے تو تم سے کہا، تم نے فوراً مان لیا، اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنی جانوں کو ملامت کرو، نہ میں تمہیں کام دے سکوں نہ تم میرے کام آ سکو، تم جو مجھے شریک بنا رہے تھے میں تو پہلے سے ہی اس کا انکاری تھا، ظالموں کے لیے المناک عذاب ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان سے اور اس کے ساتھی شیطان سے فرمائیں گے کہ میرے سامنے نہ جھگڑو، کیونکہ انسان کہہ رہا ہوگا کہ اے اللہ، اس شیطان نے مجھے جب کہ میرے پاس نصیحت آ چکی گمراہ کر دیا، اور شیطان کہے گا، اے اللہ، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں اس تو میں سے روک دیں گے اور فرمائیں گے، میں تو اپنی حجت ختم کر چکا، رسولوں کی زبانی یہ سب باتیں تمہیں سنا چکا تھا، کتابیں بھیج دی تھیں اور ہر طریقے سے اور ہر طرح سے تمہیں سمجھا بجھا دیا تھا، سنو جو فیصلہ کرنا ہے وہ میں کر چکا، میری باتیں بدلتی نہیں، میں ظالم نہیں جو دوسرے کے گناہ پر کسی کو پکڑوں، ہر شخص پر اتمام حجت ہو چکی اور ہر شخص اپنے گناہوں کا خود آپ ذمہ دار ہے۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی، وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی اور ذرا بھی دور نہ ہوگی، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو۔ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہ وہاں جو چاہیں انہی کا ہے، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جہنم کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہنم سے وعدہ ہے کہ وہ اسے پر کر دیں گے، اس لیے قیامت کے دن جو جنات اور انسان اس کے قابل ہوں گے انہیں اس میں ڈالا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دریات فرمائیں گے کہ اے جہنم، اب تو پر ہو گئی، اور یہ کہے گی کہ اگر کچھ اور گنہگار باقی ہوں تو انہیں بھی مجھ میں ڈال دیجئے۔ صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں گنہگار ڈالے جائیں گے اور وہ زیادتی طلب کرتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھیں گے، پس وہ کہے گی بس بس۔ مسند احمد کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس وقت یہ سمٹ جائے گی اور کہے گی، اے اللہ، آپ کی عزت و کرم کی قسم، بس بس، اور جنت میں جگہ بچ جائے گی، یہاں تک کہ ایک نئی مخلوق کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ اس جگہ کو آباد کر دیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے، جنت اور دوزخ میں ایک مرتبہ گفتگو ہوئی، جہنم نے کہا کہ میں ہر متکبر اور ہر جبار سرکش کے لیے مقرر کی گئی ہوں، اور جنت نے کہا میرا یہ حال ہے کہ مجھ میں کمزور لوگ اور وہ لوگ جو دنیا میں ذی عزت نہ سمجھے جاتے تھے وہ داخل ہوں گے۔ اللہ عز و جل نے جنت سے فرمایا،
تو میری رحمت ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا اس رحمت کے ساتھ نوازوں گا، اور جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، تیرے ساتھ میں جسے چاہوں گا عذاب کروں گا، ہاں تم دونوں بالکل بھر جاؤ گی۔ تو جہنم تو نہ بھرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھیں گے، اب وہ کہے گی بس بس بس، اس وقت وہ بھر جائے گی اور اس کے سب جوڑ آپس میں سمٹ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہ کریں گے۔ ہاں جنت میں جو جگہ بچ رہے گی اس کے بھرنے کے لیے اللہ عز و جل اور مخلوق پیدا کر دیں گے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، جہنم کا قول یہ ہے کہ مجھ میں جبر کرنے والے، تکبر کرنے والے بادشاہ اور بڑے سردار داخل ہوں گے۔ مسند ابی اعلیٰ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ذات کو قیامت کے دن پہنچوائیں گے، میں سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے، پھر میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریفیں کروں گا کہ اس سے وہ خوش ہو جائیں گے، پھر مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، پھر میری امت جہنم کے اوپر کے پل سے گزرنے لگے گی، بعض تو نگاہ کی سی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، بعض تیر کی طرح پار ہو جائیں گے، بعض تیز گھوڑوں سے زیادہ تیزی سے پار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک شخص گھٹنوں چلتا ہوا نکل جائے گا، اور یہ مطابق اعمال کے ہوگا، اور جہنم زیادتی طلب کر رہی ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھیں گے، بس یہ سمٹ جائے گی اور کہے گی بس بس، اور میں حوض پر ہوں گا۔ لوگوں نے کہا حوض کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس پر برتن آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، جسے اس کا پانی مل گیا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور جو اس سے محروم رہ گیا اسے کہیں پانی نہیں ملے گا جو سیراب ہو سکے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، وہ یعنی جہنم کہے گی کیا مجھ میں کوئی مکان ہے کہ مجھ میں زیادتی کی جائے؟ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہے گی کیا مجھ میں ایک کے بھی آنے کی جگہ ہے؟ میں بھر گئی۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس میں جہنمی ڈالے جائیں گے یہاں تک کہ جہنم کہے گی میں بھر گئی، اور کہے گی کہ کیا مجھ میں زیادتی کی گنجائش ہے؟ امام ابن جریر رحمہ اللہ پہلے قول کو ہی اختیار کرتے ہیں، اس دوسرے قول کا مطلب یہ ہے کہ گویا ان بزرگوں کے نزدیک یہ سوال اس کے بعد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھ دیں گے۔ اب جو اس سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، تو وہ جواب دے گی کہ کیا مجھ میں کہیں بھی کوئی جگہ باقی رہی ہے جس میں کوئی آ سکے، یعنی باقی نہیں رہی، پر ہو گئی۔ عوفی رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جبکہ اس میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی جگہ باقی نہ رہے گی، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جنت قریب کی جائے گی، یعنی قیامت کے دن جو دور نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا آنا یقینی ہو وہ دور نہیں سمجھا جاتا۔ اوابن کے معنی رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا، گناہوں سے اٹک جانے والا۔ حفیظن کے معنی وعدوں کا پابند۔ عبید ابن عمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اواب و حفیظ وہ ہے جو کسی مجلس میں بیٹھ کر نہ اٹھے جب تک کہ استغفار نہ کر لے، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے، یعنی تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، نیز ابن حبان وغیرہ میں ہے کہ وہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہہ نکلیں، یعنی وہ رو پڑے، اور قیامت کے دن اللہ کے پاس دل سلامت لے کر جائے جو اس کی جانب جھکنے والا ہو۔ اس میں یعنی جنت میں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کے تمام عذابوں سے تمہیں سلامتی مل گئی ہے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ فرشتے ان پر سلام کریں گے۔ یہ خلود کا دن ہے، یعنی جنت میں ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو، جہاں کبھی موت نہیں، جہاں سے کبھی نکال دیے جانے کا خطرہ نہیں، جہاں سے تبدیلی اور ہیر پھیر نہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ وہاں جو چاہیں گے پائیں گے، بلکہ اور زیادہ بھی۔ کثیر ابن مرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مزید میں یہ بھی ہے کہ اہل جنت کے پاس سے ایک بادل گزرے گا جس میں سے ندا یعنی پکار آئے گی کہ تم کیا چاہتے ہو، جو تم چاہو میں برساؤں، بس یہ جس چیز کی خواہش کریں گے اس سے برسے گی۔ کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں اس مرتبہ میں پہنچا اور مجھ سے سوال ہوا تو میں کہوں گا کہ خوبصورت خوش لباس نوجوان قواریاں برسائی جائیں۔ مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر جنتی اولاد چاہے گا تو ایک ہی گھڑی میں حمل اور بچہ اور بچے کی جوانی ہو جائے گی۔ امام ترمذی اسے حسن بتلاتے ہیں، اور سنن ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے۔
کہ جس طرح یہ چاہے گا ہو جائے گا۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ صہیب ابن سنان رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس زیادتی سے مراد اللہ کریم کے چہرے کی زیارت ہے، یعنی اس کا دیدار ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر جمعے کے دن انہیں اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہوگا، یہی مطلب مزید کا ہے۔ مسند شافعی میں ہے جبریل علیہ السلام ایک سفید آئینہ لے کر رسول اللہ کے پاس آئے جس کے بیچوں بیچ ایک نقطہ تھا۔ رسول اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جمعے کا دن ہے جو خاص آپ کو اور آپ کی امت کو بطور فضیلت کے عطا فرمایا گیا ہے۔ سب لوگ اس میں آپ کے پیچھے ہیں، یہود بھی اور نصارہ بھی۔ تمہارے لیے اس میں بہت کچھ خیر و برکت ہے۔ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے مل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کا نام یوم المزید ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا آپ کے رب نے جنت الفردوس میں ایک کشادہ مکان بنایا ہے جس میں مشکی ٹیلے ہیں۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ جن جن فرشتوں کو چاہے اتارتے ہیں۔ اس کے ارد گرد نوری ممبر ہوتے ہیں جن پر انبیاء علیہم السلام رونق افروز ہوتے ہیں۔ شہداء اور صدیق لوگ ان کے پیچھے ان مشکی ٹیلوں پر ہوں گے۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے میں نے اپنا وعدہ تم سے سچا کیا، اب مجھ سے جو چاہو مانگو پاؤ گے۔ یہ سب کہیں گے ہمیں آپ کی خوشی اور رضامندی مطلوب ہے۔ اللہ فرمائیں گے یہ تو میں تمہیں دے چکا، میں تم سے راضی ہو گیا، اس کے سوا بھی تم جو چاہو گے پاؤ گے اور میرے پاس اور زیادہ ہے۔ پس یہ لوگ جمعے کے خواہش مند رہیں گے کیونکہ انہیں بہت سی نعمتیں اسی دن ملتی ہیں۔ یہی دن ہے جس دن تمہارا رب عرش پر مستوی ہوئے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن قیامت آئے گی۔ اسی طرح اسے امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب الام کی کتاب الجمعہ میں بھی وارد کیا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود۔ اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھیں، وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے۔ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے۔ یقیناً ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو صرف 6 دن میں پیدا کر دیا اور ہمیں تکان نے چھوا تک نہیں۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اے نبی اس پر صبر کرتے رہیے اور اپنے رب کی پاکی اور تعریف کے ساتھ بیان کرتے رہیے، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی اور رات کے کسی وقت بھی اور نماز کے بعد بھی۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ 6 دن میں آسمان و زمین بنائے گئے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کفار تو ہیں کیا چیز، ان سے بہت زیادہ قوت و طاقت اور اسباب و تعداد والے لوگوں کو اسی جرم پر ہم تہ و بالا کر چکے ہیں جنہوں نے شہروں میں اپنی یادگاریں چھوڑی ہیں، زمین میں خوب فساد کیا تھا، لمبے لمبے سفر کرتے تھے، ہمارے عذاب دیکھ کر بچنے کی جگہ تلاش کرنے لگے، مگر یہ کوشش بالکل بے سود تھی۔ اللہ کی قضاء و قدر یعنی فیصلہ اور اندازہ اور اللہ کی پکڑ دھکڑ سے آخر کون بچ سکتا ہے؟ پس تم بھی یاد رکھو کہ جس وقت میرا عذاب آ گیا بغلے جھانکتے رہ جاؤ گے اور بھوسی کی طرح اڑا دیے جاؤ گے۔ ہر عقل مند کے لیے اس میں کافی عبرت ہے۔ اگر کوئی ایسا بھی ہو جو سمجھداری کے ساتھ کان لگائے وہ بھی اس میں بہت کچھ پا سکتا ہے، یعنی دل کو حاضر کر کے کانوں سے سنے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کو، زمینوں کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 روز میں پیدا کر دیا اور اللہ تعالیٰ تھکے بھی نہیں۔ اس میں بھی موت کے بعد کی زندگی پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کا ثبوت ہے کہ جو ایسی بڑی مخلوق کو پہلی بار پیدا کر چکے ہیں، اللہ پر مردوں کو جلانا کیا بھاری ہے؟ ہرگز بھی نہیں، یہ بالکل آسان ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ ملعون یہود کہتے تھے کہ 6 دن میں مخلوق کو رچا کر خالق نے 7ویں روز آرام کیا اور یہ دن ہفتے کا دن تھا۔ اس کا نام ہی انہوں نے یوم الراحت رکھ چھوڑا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے اس واہیہ خیال کی تردید کی کہ ہمیں تھکن ہی نہ تھی، آرام کیسا؟
جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 33 میں فرمایا وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنْ، یعنی کیا ان کفار و مشرکین نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہ ہے جنہوں نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور ان کی پیدائش سے اللہ تعالیٰ تھکے نہیں؟ کیا وہ مردوں کے جلانے پر قادر نہیں؟ ہاں کیوں نہیں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور سورہ مؤمن کی آیت نمبر 57 میں اللہ نے فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، یعنی البتہ آسمان و زمین کی پیدائش لوگوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے۔ اور سورہ نازعات کی آیت نمبر 27 میں فرمایا أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کہ اے انسانوں تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی؟ اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یعنی دونوں بھی مشکل نہیں۔ پھر فرمان ہوتا ہے کہ یہ جھٹلانے اور انکار کرنے والے کفار جو سناتے ہیں اسے صبر سے اے نبی سنتے رہیے اور انہیں مہلت دیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے، اور سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے اور رات کو پاکی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیا کریں۔ معراج سے پہلے صبح کی اور عصر کی نماز فرض تھی، اور رات کی تہجد رسول اللہ پر اور آپ کی امت پر 1 سال تک واجب رہی۔ اس کے بعد آپ کی امت سے اس کا وجوب منسوخ ہو گیا، یعنی تہجد کا۔ اس کے بعد معراج والی رات 5 نمازیں فرض ہوئیں، جن میں فجر اور عصر کی نمازیں جوں کی توں رہیں۔ پس سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے سے مراد فجر کی اور عصر کی نماز ہے۔ مسند احمد میں ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا اور فرمایا تم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، جس کے دیکھنے میں کوئی دھکا پیلی نہیں۔ پس اگر تم سے ہو سکے تو خبردار سورج نکلنے سے پہلے کی اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز میں مغلوب نہ ہو جایا کرو، یعنی یہ نمازیں پابندی سے پڑھا کرو۔ پھر آیت وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ پڑھی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ رات کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، یعنی نماز پڑھیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یعنی رات کو اے نبی تہجد کی نماز پڑھا کیجئے۔ یہ زیادتی خاص آپ کے لیے ہی ہے، آپ کو آپ کے رب مقام محمود میں کھڑا کرنے والے ہیں۔ سجدوں کے پیچھے سے مراد بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کے پاس مفلس مہاجر آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، مالدار لوگ بلند درجے اور ہمیشگی والی نعمتیں حاصل کر چکے۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے؟ جواب دیا کہ ہماری طرح نماز روزہ تو وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں جو ہم نہیں دے سکتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو سب سے آگے نکل جاؤ اور تم سے افضل کوئی نہ نکلے، لیکن جو اس عمل کو کرے تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ وہ پھر آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی آپ کی اس حدیث کو سنا اور وہ بھی اس عمل کو کرنے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے دیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں۔ عمر، علی، حسن ابن علی، ابن عباس، ابو ہریرہ، ابو امام الباہلی رضی اللہ عنہم کا یہی فرمان ہے اور یہی قول ہے مجاہد، عکرمہ، شعبی، نخعی، قتادہ رحمہم اللہ وغیرہ کا۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے رسول اللہ ہر فرض نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے بجز فجر اور عصر کی نماز کے۔ عبد الرحمن فرماتے ہیں ہر نماز کے پیچھے۔ یہ اسی رات کا ذکر ہے جس رات عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تہجد کی نماز کی 13 رکعتیں آپ کی اقتداء میں ادا کی تھیں، اور یہ رات آپ کی خالہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کی باری کی تھی۔ لیکن اوپر جو بیان ہوا یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور امام ترمذی اسے غریب بتلاتے ہیں۔ ہاں اصل حدیث تہجد کی تو بخاری اور مسلم میں ہے، ممکن ہے کہ پچھلا کلام ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اپنا ہو، واللہ اعلم۔ واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ اور سن رکھیے کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا، جس روز اس تند و تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے، یہ دن ہوگا نکلنے کا، ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ پھر کر آنا ہے۔ جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے۔ یہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں۔ آپ اے نبی ان پر جبر کرنے والے نہیں، آپ تو قرآن کے ساتھ انہیں سمجھاتے رہیے جو میرے ڈراوے کے وعدوں سے ڈرتے رہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ کے ایک حکم سے قیامت آ جائے گی۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیں گے کہ بیت المقدس کی پتھر پر کھڑے ہو کر آواز لگائے کہ اے سڑی گلی ہڈیوں اور اے جسم کے متفرق اجزاؤ، اللہ تمہیں جمع ہو جانے کا حکم دیتے ہیں تاکہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ پس مراد اس سے سور ہے۔ یہ حق اس شک و شبہ اور اختلاف کو مٹا دے گا جو اس سے پہلے تھا۔ یہ قبروں سے نکل کھڑے ہونے کا دن ہوگا۔ ابتداً پیدا کرنا، پھر لوٹانا اور تمام مخلوقات کو ایک جگہ لوٹا لانا، یہ اللہ ہی کے بس کی بات ہے۔ اس وقت ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ تمام بھلائی برائی کا عوض ہر شخص پالے گا۔ زمین پھٹ جائے گی اور سب جلدی جلدی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائیں گے جس سے مخلوقات کے بدن اگنے لگیں گے۔ جس طرح کیچڑ میں پڑا ہوا دانہ بارش سے اگ جاتا ہے، جب جسم کی پوری نشو و نما ہو جائے گی تو اللہ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ تمام روحیں سور کے سوراخ میں ہوں گی۔ ان کی سور پھونکتے ہی روحیں آسمان و زمین کے درمیان پھرنے لگ جائیں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے عزت و جلال کی قسم ہے، ہر روح اپنے اپنے جسم میں چلی جائے جسے اس نے دنیا میں آباد کر رکھا تھا۔ پس ہر روح اپنے اپنے اصلی جسم میں جا ملے گی، اور جس طرح زہریلے جانور کا اثر چوپائے کے رگ و ریشے میں بہت جلد پہنچ جاتا ہے، اسی طرح اس جسم کے رگ و ریشے میں فوراً روح دوڑ جائے گی اور ساری مخلوق اللہ کے فرمان کے ماتحت دوڑتی ہوئی جلد از جلد میدان محشر میں حاضر ہو جائے گی۔ یہ وقت ہوگا جو کافروں پر بہت ہی سخت ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 52 میں اللہ کا فرمان ہے یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں پکاریں گے تم اللہ کی تعریفیں کرتے ہوئے جواب دو گے اور سمجھتے ہوگے کہ تم بہت ہی کم ٹھہرے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر کی زمین شق ہوگی یعنی پھٹے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دوبارہ کھڑا کرنا ہم پر بہت ہی سہل اور بالکل آسان ہے، جیسے اللہ جل جلالہ نے سورہ قمر کی آیت نمبر 50 میں فرمایا وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، یعنی ہمارا حکم اس طرح ایک بارگی ہو جائے گا جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 28 میں فرمایا مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ الآیہ، یعنی تم سب کا پیدا کرنا اور پھر مارنے کے بعد جلا دینا ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کا۔ اللہ تعالیٰ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ پھر باری تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمارے علم سے باہر نہیں، آپ اسے اہمیت نہ دیجیے، ہم خود نمٹ لیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 97 میں فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ الآیہ، واقعی اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں اس سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں، سو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی پاکی اور تعریف کرتے رہیے اور نمازیوں میں رہیے اور موت آ جانے تک اپنے رب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں آپ اے نبی انہیں ہدایت پر جبراً نہیں لا سکتے، نہ ہم نے آپ کو اس کی تکلیف دی ہے۔ یہ بھی مانے ہیں کہ ان پر جبر نہ کیجیے، بلکہ پہلا قول اولا ہے، کیونکہ الفاظ میں یہ نہیں کہ آپ ان پر جبر نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ آپ ان پر جبار نہیں ہو، یعنی آپ مبلغ ہیں، تبلیغ کر کے اپنے فریضے سے سبکدوش ہو جائیے۔ جبر معنی میں اجبرا کے بھی آتا ہے۔ آپ نصیحت کرتے رہیے جس کے دل میں خوف الہی ہے، جو اللہ کے عذابوں سے ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کا امیدوار ہے، وہ ضرور اس تبلیغ سے نفع اٹھائے گا اور راہ راست پر آ جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 40 میں فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ،
یعنی اے نبی آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے اور حساب تو ہمارے ذمے ہے۔ اور سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں فرمایا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرْ، اے نبی آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، کچھ ان پر داروغہ نہیں۔ اور جگہ ہے اے نبی آپ پر ان کی ہدایت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت کرتے ہیں۔ اور سورہ قصص کی آیت نمبر 56 میں فرمایا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ الآیہ، کہ اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں راہ راست پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ اسی مضمون کو یہاں بھی بیان فرمایا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ اس آیت کو سن کر یہ دعا کرتے اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک ویرجو موعدک یا بار یا رحیم، یعنی اے اللہ آپ ہمیں ان میں سے کر دیجئے جو آپ کی سزاؤں کے ڈراوے سے ڈرتے ہیں اور آپ کی نعمتوں کی امید لگائے ہوئے ہیں، اے بہت زیادہ احسان کرنے والے اللہ اور اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ۔